دو اہم باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بارش کبھی بھی آپ کے پاؤں گیلے نہیں کرتی۔ یہ آپ کے جوتے ہوتے ہیں جو آپ کے پاؤں گیلے کرتے ہیں۔ تو جوتے اس لیے کہ جوتے کمزور ہوتے ہیں، جوتے جو ہے وہ تھوڑے سے کہیں سے پھٹے ہوئے یا لیک ہوں، یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ ان کا میٹیریل اس طرح کا ہو کہ بہت اچھا نہ ہو، تو آپ کے پاؤں بارش میں گیلے ہو جاتے ہیں۔ تو ٹریول کرتے ہوئے اچھے جوتے پہنیں، وہ جو ہے پوری طرح آپ کو واٹر پروف ہوں۔ اور دوسری جو اہم بات یہ ہے کہ کبھی بھی موسم خراب نہیں ہوتا، آپ کے کپڑے خراب ہوتے ہیں۔ موسم آپ کو بیمار نہیں کرتا، آپ کے کپڑے بیمار کرتے ہیں۔ سردیاں ہیں تو بہت اچھے طریقے سے اپنے آپ کو ڈھک کے رکھیں، اچھے کپڑے پہنیں، اچھے سے مراد جو کہ گرم کپڑے ہوں، اور اپنے آپ کو موسم سے محفوظ رکھیں۔ موسم آپ کو نقصان نہیں پہنچاتا، کپڑے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں جو کہ آپ نے خراب پہنے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں سٹارسبرگ کی طرف۔ آپ جانتے ہیں کہ سٹارسبرگ جو ہے وہ فرانس کا دوسرا بڑا شہر ہے۔ سب سے بڑا شہر پیرس ہے، اور دوسرا بڑا شہر جو ہے وہ سٹارسبرگ ہے۔ تو یہ سٹارسبرگ کے بارے میں ہے۔ سٹارسبرگ کی سب سے اہم بات ہے، یہاں پر جو ہے وہ دو تین چیزیں ہیں۔ ایک تو کیتھیڈرل ہے جس کو نوٹر ڈیم کیتھیڈرل کہتے ہیں۔ تو نوٹر ڈیم کیتھیڈرل کے ذہن میں آتے ہی ہے، یہ آتا ہے کہ دی ہنچ بیک آف نوٹر ڈیم۔ ہنچ بیک آف نوٹر ڈیم وکٹر ہیوگو کا ایک ناول ہے، جو کہ اس نے فرینچ ریولوشن کے بارے میں بتایا ہوا ہے۔ یہ اس کا ناول ہے۔ تو اس میں یہ دراصل کبڑا عاشق اس کے اوپر بنائی گئی ہے، ہنچ بیک آف نوٹر ڈیم کے اوپر، تو جو فلم بنائی گئی ہے۔ تو یہ جو ہنچ بیک آف نوٹر ڈیم ہے، دراصل اس میں نوٹر ڈیم کی طرف سفر ہے ایک شخص کا، اور کیا اس کے حالات ہوتے ہیں، کس طرح وہ جب وہاں پر پہنچتا ہے جیل سے رہا ہو کے 30 سال کی جیل کے بعد، تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ تو یہ اس کی کہانی ہے۔ اس کے علاوہ نوٹر ڈیم بہت زیادہ مشہور ہے۔ یہ کیتھیڈرل جو ہے وہ 13th سینچری کا، اس کے آثار 10ویں صدی میں بھی ملتے ہیں، اور 11ویں صدی میں، اور پھر یہ 13ویں صدی میں اس کو بنایا گیا۔ اور اس کے علاوہ جو یہاں پر مین عمارتیں ہیں، ان میں خاص طور پر دیکھ کر یورپین پارلیمنٹ کی بلڈنگ ہوگا، یہاں پر یورپین کونسل آف منسٹرز تاریخ کی شکل اور اس طرح کی دوسری جو یورو مارفار ہے یا موجود ہے، یورپ کی کامن ڈیفنس اینڈ ہضم کرتا ہے، فارن پالیسی کا آفس ہے، وہ یہاں پر ہے سٹارسبرگ میں۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے آفیسز ہیں، لیکن ہم نے کیونکہ کسی آفس میں نہیں جانا تھا،
اس کے علاوہ یہاں پر دوسری جو چیز ہے وہ لا پیٹائٹ ہے. لا پیٹائٹ کہتے ہیں کہ ٹینرز کوارٹر ان کو کہتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ لیٹن کوارٹرز جو کہ پیرس میں ہیں، ان کے بارے میں شاید میں نے پہلے بتایا ہو یا نہیں. تو وہ لیٹن کوارٹرز میں وہ لوگ آباد ہوئے تھے جو کہ جلی ہوئی کتابیں کرتبہ کی لائبریریوں سے لے کر آئے تھے، اور اس کے بعد یہ رینیساں ان لوگوں کی وجہ سے شروع ہوا تھا. ان عالم لوگ جو مسلمانوں کے تھے ان کی وجہ سے یہ رینیساں یورپ میں شروع ہوا تھا. اور یہ جو ٹینرز کوارٹر ہے، یہ جو ٹینری کا کام کرتے ہیں، جو چمڑے کا کام کرتے ہیں، ان کے گھر ہوتے تھے یہاں پر. ان کو ٹینرز کا کوارٹرز کہتے ہیں. اور یہاں پر کچھ مچھیروں کے گھر بھی تھے ٹینرز کوارٹر کے ساتھ ساتھ. تیسری جو چیز اہم ہے وہ یہاں پر پارک ہے. اگرچہ میں نے پارک کو وزٹ نہیں کیا، لیکن بہت ہی زبردست قسم کی جو یہاں پر چیز تھی وہ کرسمس مارکیٹ تھی. اور جو آرٹ میوزیم ہے اس کا وہ بہت خوبصورت تھا. تو وہ جب بھی آپ کو موقع ملے ضرور دیکھیں. اس کو کیتھیڈرل آف لیڈی بھی کہتے ہیں. یہ کیتھیڈرل آف لیڈی اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ کیتھیڈرل جو ہے وہ میری حضرت مریم علیہ السلام کا کیتھیڈرل ہے. کہتے ہیں کہ یہاں پر وہ کپڑے جو کہ یا وہ تاج جو کہ انہیں کانٹوں کا تاج پہنایا گیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی کروسیفیکیشن کی گئی تھی، وہ اس کیتھیڈرل میں موجود ہے. تو یہ دو اہم چیزیں ہیں جو یہاں پر موجود ہیں. یہ گوتھک کلچر کا ہے. اور اس کے علاوہ صرف ہنچ بیک آف یعنی وکٹر ہیوگو نے صرف اس کے اوپر نہیں لکھا، اس کے اوپر اور بھی بہت سارے لوگوں نے لکھا ہے. خاص طور پر سگمنڈ فرائڈ کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ یہاں آ کر کئی گھنٹے بیٹھ جائے کرتا تھا، اور وہ کہتا تھا کہ اس سے سومبر اور اس سے خوبصورت چیز اس نے آج تک نہیں دیکھی. اور وہ جب بھی اس کو دوپہر کو فراغت ملتی